بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس سال سن 2026 بمطابق سن 1447 ہجری کے حج کے سلسلے میں سعودی حکومت نے حج کی قربانی کے معاملے میں اپنی پالیسی تبدیل کی اور اس بات کا اعلان کیا کہ حج کی قربانی حکومت کے نظام کے تحت ہی ادا کی جائے گی اور کوئی فرد یا گروپ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر پرائیویٹ قربانی کرنے کا اہل نہیں ہوگا، اور پرائیویٹ قربانی کو ایک اعتبار سے جرم قرار دیا اور اس پر جرمانے کا بھی اعلان کیا۔ چونکہ 10 ذی الحجہ کو رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا اور قربانی اور حلق یا قصر میں ترتیب یہ حج کے مناسک میں سے ہے، اور خصوصاً احناف کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے، تو ہمارے علماء کرام اس بارے میں فکر مند ہوئے اور ہمارے مشائخ نے حجاج کرام کی آسانی کے لیے یہ فتویٰ جاری فرمایا کہ ان مناسک کو ترتیب سے ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور اگر کسی قانونی مجبوری یا قانونی پیچیدگی کی وجہ سے یہ تینوں افعال یعنی رمی، قربانی اور حلق یا قصر کے درمیان ترتیب کی رعایت نہ رکھی جا سکے اور ان کے درمیان ترتیب قائم رکھنا ممکن نہ رہے، تو اس صورت میں استغفار کا اہتمام کیا جائے، البتہ اس صورت میں دم نہیں لازم کیا جائے۔ یعنی اگر ترتیب کسی قانونی مجبوری کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس صورت میں حاجی دم ادا نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں گزارش یہ کرنی ہے، تمام حجاج کرام سے گزارش ہے، اور خصوصاً حجاج کرام کے جو گروپس ہیں ان کے منتظمین حضرات سے اور مختلف گروپس میں موجود مفتیان کرام سے اور دیگر مفتیان کرام سے بھی جن کی طرف عوام اس مسئلے میں رجوع کرتی ہے، انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے، ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ان مناسک کے درمیان ترتیب کا عمل یہ سنت عمل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج ادا فرمایا ہے جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج کے مبارک سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 ذی الحجہ کو ان تینوں کاموں میں ترتیب کا اہتمام کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت قیامت تک قائم رہے گی۔ لہذا ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت کا اہتمام کرے، اس سنت پر اہتمام سے عمل کرے، اور خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو جائے اور کسی قانونی پیچیدگی کی وجہ سے ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مشائخ کے اس فتوے پر پھر عمل کر لیا جائے۔ ہاں، اس بات کا ضرور لحاظ رکھا جائے کہ جتنی حد تک فتویٰ دیا گیا ہے، جتنی حد تک فتوے میں سہولت دی گئی ہے، اتنی حد تک ہی سہولت دی جائے۔ ایسا کام یا ایسی بات ہرگز نہ کی جائے جس سے ترتیب کے عمل کی اہمیت کسی کے بھی دل سے نکل جائے اور جانے انجانے میں ہم سے کہیں اس مبارک سنت کی تنقیص نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ہمارے مشائخ کرام نے جو فتویٰ جاری فرمایا ہے اس پر تبصروں سے پرہیز کیا جائے اور اس کو قابل بحث موضوع خصوصاً عوام کے سامنے نہ بنایا جائے۔ یہ کچھ گزارشات ہیں جو میں نے اپنے اساتذہ کرام کے مشورے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ہمیں اور ہمارے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔